سے گمراہی کی۔ ہدایت کا راستہ اب ایک ہی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اب ان کے لیے چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی کر، میرے پیچھے چلے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں۔ یہ مختصر بات میں نے عرض کر دی کہ رسول اللہ کوئی چھوٹی شے نہیں ہے۔ اب کائنات میں ہماری جو قسمت ہے نا وہ پینڈنگ اس بات پر کہ ہم نے آپ کا راستہ پکڑا تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی، آپ کا راستہ چھوڑا تو بالکل دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی بربادی، خاسرت دنیا والآخرہ، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ رسول اللہ پر درود بھیجو۔ آپ نے درود فارسی میں ترجمہ سن لیا، اب کوئی عالم بیان نہیں کرتا کہ درود فارسی کا لفظ ہے، صلاۃ عربی کا، تم اردو میں سمجھاؤ نا کہ یہ کیا بات ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے، اب کئی سوال کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے، اللہ کیا درود پڑھتا؟ بھئی سمجھو لفظ کے معنی کو، کیوں سوال پر اللہ نے کیا پڑھنا؟ جیسے آپ لوگ ہیں کوئی کارنامہ کریں اس پر آپ کرتے ہیں شاباش دیتے ہیں، واہ واہ واہ، بلے بلے بلے، یہ تحسین اور آفرین جو ہے اس کو عربی زبان میں صلاۃ علیہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ اچھا کام کیا۔ اسی لیے حضور کو حکم ہوا جو زکوٰۃ لے کر آتے ہیں آپ وصول کریں، وصلی علیہم، یہی لفظ ہے وہاں، ان لوگوں پر درود بھیجیں، شاباش دیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ تو اللہ نے کہا یار اللہ کے رسول نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ اور لوگ تو گزارا ہے، خود اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے کہ جو تو نے کر دکھایا، دنیا میں نہ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، اللہ داد دیتا ہے، اس کے فرشتے داد دیتے ہیں۔ اور اے اہل ایمان تم بھی اللہ کے رسول کو داد دو، اس لیے ہم داد نہیں دے سکتے اور کوئی، جیسے بچوں کہتے شاباش، وہ داد ہی شاد باش، خوش رہو۔ ہم نے بھی دعا کر لی کہ اللہ ہمارے پلے کیا حضور کو داد دیں، ہم یہی عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو کیوں اپنے حبیب پر بے شمار رحمت نازل کریں، جو ہمارے لیے وہ کر گئے ہم اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتے۔ اور اسی لیے اس پر حضور نے وعدہ فرمایا کہ صبح اور شام 10 مرتبہ صرف اگر کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا میرے دن میں پھر اس کی شفاعت لازم ہو جاتی، میں قیامت کے دن اس کو پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا کہ تو یار میرے